طرح بیماری، کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اس کا تو مریض کا بطور خاص ذکر بھی قرآن پاک کی آیت میں ہم نے تلاوت کیا، اس کو ڈسکس کیا. تو بیماری کو بطور عذر قبول کیا گیا ہے. اور بیمار اگر روزہ نہیں رکھتا، اور ایک تو صورت یہ ہو جاتی ہے کہ ایسی شدید بیماری جس میں دوبارہ افاقہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفا عطا فرمائے، تو اس میں فدیہ ہے. تو اس میں اگر وہ روزے قضا نہیں کر سکتے وہ تو ان کو معاف ہے، فدیہ ان کے لیے ان سے قابل قبول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ شفا دے دے، افاقہ ہو جائے بیماری سے، تو اس کے بعد اس کی قضا لازم ہے. تو بیماری میں بھی اس سامنے بات رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ذرا جسٹ ہیڈ ایک ہوا روزہ چھوڑ دینا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. فلو ہو گیا روزہ چھوڑ دینا ہے، تھوڑا سا کوئی پرابلم ہو گیا، یہ بات نہیں ہے. روزے کی بہت اہمیت ہے، یہ فرض عبادت ہے. آپ انسان ماہ رمضان کا روزہ ترک کر دے، اس کی قضا بے شک کر لے، لیکن وہ برکتیں جو ماہ رمضان میں میسر آتی ہیں وہ پھر عمر بھر کے روزے سے انسان وہ برکت حاصل نہیں کر سکتا. یہ بات ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی ہے، اس کو ہمیں دل میں جگہ دینی ہے، اپنے دماغ میں فہم میں جگہ دینی ہے، اور اس ماہ مقدس کی ایک ایک گھڑی اور ساتھ کی قدر کرنی ہے. تو مرض کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے جو ہم پہلے فارمولہ ایک ڈسکس کر چکے ہیں، اسی کو سامنے رکھیں. نمبر 1، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اور ڈاکٹر صاحبان کو بھی گزارش یہ ہے کہ وہ بھی جب واقعی کوئی ایسی صورتحال ہو تبھی وہ ایڈوائز کریں کہ وہ روزہ چھوڑ دیں. یہ بڑی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی. یقیناً ڈاکٹر صاحبان اس پہ ذمہ داری کا یقیناً ہمیشہ وہ مظاہرہ کرتے بھی ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ یہ دونوں طرف سے یہ بڑی رسپانسبلٹی والا معاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی بات ہے، یہ شریعت محمدیہ کی بات ہے، یہ ہماری اخروی نجات اور کامیابی کی بات ہے. اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اس میں ڈاکٹرز کو کنسلٹ کریں. نمبر 1 وہ ایڈوائز کریں. نمبر 2 اپنا کوئی ایکسپیرینس آپ کا ہیلتھ کے حوالے سے ہے کہ یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے، پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو دین سلامتی اور عافیت کا دین ہے. تو اگر آپ اپنے تجربے کو سامنے رکھ کے آپ یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ آپ نے روزہ چھوڑنا ہے. اور تیسری بات ہے جو آپ اسیسمنٹ آپ نے کرنی ہے، مشاہدہ اپنا ہے، خود اپنے آپ کو خود ایک اپنا ایگزامن کرنا ہے، اپنا خود ٹیسٹنگ جو ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان سمجھے، لیکن وہ دیانتداری کی بنا پہ ہمیشہ ہونی چاہیے. ہمیں ہمیشہ آنیسٹ ہونا چاہیے ان چیزوں میں. تو جب ہم آنیسٹ ہیں تو شریعت اس کو بطور عذر قبول کر لیتی ہے. اتنی وسعت ہے اس کے اندر کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے، فالو کرنا ہے، عمل کرنا ہے. تو عذر کو بھی، مرض کو بھی قابل قبول کیا گیا. تو اس کے ساتھ میں بیان کر دوں، حیض و نفاس جو خواتین دینی بہنیں وہ ان مخصوص ایام میں اس سے وہ گزرتی ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن بعد میں روزہ کی قضا ہے. لیکن نماز ان کو معاف ہے، اس کی بعد میں قضا نہیں ہے. سبحان اللہ. دین رحمت یہ کتنی بڑی بات ہے. دینی بہنوں کو اس دین کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا فرمائیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کویسچن کیا گیا کہ ان ایام میں کیا کیا جائے، تو آپ نے یہ جواب عطا فرمایا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب یہ عرضہ ہمیں لائق ہوتا تو ہمیں روزہ ترک کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن بعد میں اس کی قضا کا حکم دیا جاتا. اور نماز کے معاف ہونے کی بات، لیکن اس کی بعد میں قضا نہیں ہے. یہ اس کے اندر رحمت کا وہ نقطہ ہے، وہ آسانی اور سلامتی اور عافیت کا نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے کہ نماز اگر اس کی قضا لازم کر دی جاتی تو یہ ایوری منتھ یہ ایک مہم اور مشکل اور مشقت دینی بہنوں کو لیے آ جاتی. اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی اور معاف کر دیا. سبحان اللہ. لیکن ماہ رمضان سال میں ایک بار چونکہ آتا ہے تو یہ سال میں ایک بار یہ مشقت زیادہ گراں نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ کی قضا رکھ دی ہے. باقی شرعی احکام میں من و عن اس بات کو ماننا ہوتا ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بیان کر رہی ہے کہ یہ حکم دے دیا بس دیٹس اٹ. وہ حکم قابل قبول ہے، اس پہ تسلیم و رضا ہے. اس میں لاکھوں حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے ایک حکمت کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مشقت میں ڈالنا وہ پسند نہیں فرمایا، آسانی پیدا فرمائی خواتین کے لیے، اور ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کا حکم دیا تاکہ یہ برکتیں سمیٹ لیں، ان رحمتوں کو وہ حاصل کر لیں، ان انوارات و فیضات و برکات سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کر لیں، اور ان تمام برکتوں سے قلب و روح کو روشن کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت اور توفیق اور عطا ہے.